صفحہ نمبر 82۔ سبق کا نام ہے کتبہ اور اس کے مصنف ہیں غلام عباس۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرہنگ الفاظ معنی۔ پھلواریوں، پھولوں کے چھوٹے چھوٹے باغ۔ چوڑی چکلی معنی کشادہ یا وسیع۔ روپ دھارنا شکل اختیار کرنا، صورت اختیار کرنا۔ خس و خاشاک معنی گھاس پھوس۔ سائے لمبے ہونا معنی سپیر کا وقت ہونا۔ تپش معنی حدت، گرمی یا حرارت۔ تلوے پاؤں کا نچلا حصہ۔ بخارات بھاپ، خلاف معمول یعنی عام حالات کے برعکس۔ میکے جانا یعنی بیوی کا اپنے والدین کے گھر جانا۔ ٹولیاں گروہ یا گروپ۔ وضاقتہ ظاہری لباس، شخصیت۔ غلق و پاڑے یعنی شور و ہنگامہ۔ گھرہستی گھر کے کام کاج۔ منچلے دل کی بات ماننے والے۔ چھاتے یعنی چھتری۔ رنگروٹ نئے بھرتی ملازمین۔ تمانیت اطمینان یا سکون۔ صفحہ نمبر 83۔ باہم یعنی مسلسل یا جاری۔ مسیں بھیگنا معنی جوان ہونا۔ جہاں دیدہ گھاگ یعنی تجربہ کار۔ گدی معنی گردن کا پچھلا حصہ۔ اکنی یعنی ایک آنا یا سکہ۔ کوچوان معنی تانگا چلانے والا۔ کوہنا فروش یعنی پرانی اشیاء فروخت کرنے والا۔ جمگٹوں معنی رش یا ہجوم۔ مسخ یعنی بدنما یا بدصورت۔ چوکھٹے یعنی تصویر یا آئینہ کا فریم جو لکڑی سے بنا ہو۔ کل پرزے یعنی کسی مشین کے پرزہ جات۔ بھس برا ہرن ہنود شدہ ہرن۔ پیتل کے لم ڈھینگ یعنی تانبے کے بنے ظروف یا برتن۔ طول معنی لمبائی۔ عرض چوڑائی۔ دام قیمت۔ کنگلا یعنی مفلس یا محتاج۔ ساجھے یعنی مشترکہ دوستی یا شام۔ صحیح الحاصل معنی ناکام کوشش۔ چابک دستی ہنر مندی۔ حجاب پردہ۔ قفل تالا۔ کوٹری چھوٹا کمرہ۔ کواڑ دروازہ۔ جویا یعنی تلاش کرنے والا۔ صفحہ نمبر 84۔ ہیجان دیوانگی۔ فراغت معنی فرصت۔ لطیفہ غینی یعنی خدا کی خصوصی عنایت۔ جان کھپانا معنی سخت مشقت کرنا۔ ولولے معنی جذبے۔ محو معنی غرق یا ڈوبا ہوا۔ مزدہ یعنی خوشخبری یا اچھی خبر۔ افسردگی معنی مایوسی۔ مطلق یعنی بالکل۔ الکس معنی سستی یا کاہلی۔ فارغ البال معنی خوشحال یا بے فکر۔ مندے کٹر معنی نقصان کا خوف۔ افاقہ معنی آرام۔ محویت معنی خیال میں گم۔ اور آخری لفظ ہے ترمیم معنی درستی یا اصلاح۔ خلاصہ سبق۔ اس افسانہ میں غلام عباس ایک سرکاری کلرک کی آپ بیتی بیان کرتے ہیں جو ایک سرکاری محکمہ میں کلرک کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ یہ سرکاری عمارت شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھی، جس میں 4000 تک افراد کام کرتے تھے۔ شریف حسین بھی انہی کلرکوں میں سے ایک تھا۔ آج وہ روزانہ کے معمول کی نسبت جلدی آ گیا تھا تاکہ تانگے میں سوار ہو کر جا سکے، مگر تانگے کی اس سواری کا مزہ چند روز کا ہوتا تھا کیونکہ بعد میں جیب اس بات کی اجازت نہ دیتی۔ آج دن میں دفتر کے حلوائی سے پوریاں منگوا کر کھا لی تھیں کیونکہ بیوی میکے چلی گئی تھی، اس لیے ارادہ تھا کہ رات کو کسی سستے ہوٹل میں جا کر کھانا کھایا جائے۔ چھٹی کے وقت دفتروں کے بابوؤں کا ایک سیلاب عمارت سے امڑ کر سڑک پر سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا، جس میں ہر طرح، ہر قماش، ہر عمر اور ہر درجہ کے کلرک شامل تھے۔ طرح طرح کے لباس، عمدہ اعلیٰ ادنا پہنے ہوئے، کوئی پیدل، کوئی سائیکل اور تانگے پر سوار گھروں کی طرف روانہ تھے۔ صفحہ نمبر 85۔ ان میں کچھ نوجوان، کچھ جوان، چند ایک بوڑھے اور چند عمر رسیدہ کلرک شامل تھے جن کی نوکری کے آخری سال چل رہے تھے۔ شریف حسین کلرکوں کے اسی ریلے میں بہہ رہا تھا۔ تانگے میں سوار اور گھر کی بجائے جامع مسجد کی طرف چل پڑا کیونکہ یہاں سستا مال بیچنے والوں کا ایک میلہ لگا ہوتا ہے۔ شریف حسین حکیموں، فوٹوگرافروں، کباڑیوں، ظروف فروشوں کی دکانوں سے ہوتا ہوا گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کباڑی کی دکان پر پڑے سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی مغلیہ عمارت سے اکھاڑا گیا ہو۔ شریف حسین نے چلتے چلتے قیمت دریافت کی۔ دکاندار نے 3 روپے بتائے جو زیادہ نہ تھے، مگر اسے اس ٹکڑے کی ضرورت نہ تھی، بس ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ دکاندار نے دوبارہ کہا، آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ شریف حسین نے کہا 1 روپیہ۔ دکاندار راضی ہو گیا اور شریف حسین کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سنگ مرمر کا بے مصرف ٹکڑا خریدنا پڑا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان تلے لیٹا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اس ٹکڑے کا کیا مصرف ہو۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں
بات آئی کہ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، کیا پتہ اس کے دن پھر جائیں، اس کی ترقی ہو جائے اور اس کی تنخواہ 40 روپے ماہانہ سے 400 روپے ماہانہ ہو جائے۔ پھر اس کا اپنا الگ گھر ہوگا اور اس گھر کے دروازے پر وہ اپنے نام کی تختی بھی لگا سکے گا۔ جب اسے تنخواہ ملی تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس ٹکڑے پر ایک نام جلی حروف میں لکھوایا۔ گھر میں اس کو رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ تھی۔ سنگ مرمر کے اس ٹکڑے نے شریف حسین کی سوچ بدل دی۔ اب وہ خیالوں کی دنیا میں رہنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور سنگ مرمر کا ٹکڑا گھر میں اپنی جگہ بدلتا گیا۔ پے در پے مایوسیوں نے اس کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ برس گزرتے رہے اور کتبہ مسلسل اپنی جگہ بدلتا رہا۔ اب کتبہ کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو چکی تھی۔ چند برس پینشن وصول کرتے گزری، پھر جاڑے کی ایک رات اسے نمونیا ہو گیا اور وہ چل بسا۔ باپ کی موت کے بعد بیٹا کمرے کی صفائی کر رہا تھا کہ اسے وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا ملا۔ باپ کا نام جلی حروف میں دیکھ کر اسے دکھ ہوا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے اگلے روز عبارت میں تبدیلی کروا کر اس کتبے کو باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ لب لباب۔ اس افسانہ میں غلام عباس نے بنیادی طور پر معاشی عدم مساوات کو موضوع بنایا ہے کہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص اپنی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم رہتا ہے۔ وہ اپنی کسی جائز خواہش کو بھی بوجہ ناقص نظام پورا نہیں کر پاتا۔ صفحہ نمبر 86۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی خواہشات کی قربانی دیتا ہے مگر پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی اور سوچ میں تبدیلی پیدا کرنے والا سنگ مرمر کا ٹکڑا کہ جس پر اس کا نام جلی حروف سے لکھا ہوتا ہے، یاس بن کر اس کی موت کے بعد اس کی قبر پر نصب ہو جاتا ہے۔ مشقی سوالات کا حل۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ نمبر 1، کلرکوں میں کس عمر کے لوگ شامل تھے؟ جواب، کلرکوں کے اس ریلے میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، جن میں کچھ نوجوان، سادہ، ناتجربہ کار جنہوں نے ابھی پوری طرح جوانی میں قدم نہیں رکھا تھا۔ بعض ایسے تھے جنہیں اسکول سے نکلے ہوئے چند ماہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ کچھ اس قدر تجربہ کار اور کوہنا مشق کہ ان کی گردن کے پیچھے خمسہ پیدا ہو گیا تھا۔ 2، شریف حسین اس دن گھر کی بجائے جامع مسجد کی طرف کیوں چل پڑا؟ جواب، شریف حسین اس دن بے فکری میں تھا۔ بیوی میکے جا چکی تھی اور شام کے وقت جامع مسجد کے آس پاس سستا مال فروخت کرنے کی دکانیں لگتی ہیں۔ وہ گزرتے ہوئے اس منظر سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ 3، شریف حسین نے سنگ مرمر کے ٹکڑے کا کیا مصرف سوچا؟ جواب، رات کو جب وہ کھلے آسمان تلے چھت پر اکیلا کروٹیں بدل رہا تھا تو اس کے ذہن میں اس ٹکڑے کا ایک مصرف آیا کہ خدا کی ذات مہربان ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ کیا جب کہ اس کی ترقی ہو جائے اور تنخواہ 40 روپے کی بجائے 400 روپے ہو جائے تو وہ اپنے لیے الگ گھر لے گا اور اس گھر میں اپنے نام کی تختی لگائے گا۔ 4، سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر شریف حسین نے کیا محسوس کیا؟ جواب، جب مہینے کے اختتام پر اسے تنخواہ ملی تو اس نے اس ٹکڑے پر اپنا نام جلی حروف میں کھدوایا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنا نام جلی حروف میں دیکھ کر اس کو عجیب سی خوشی اور طمانینت کا احساس ہوا۔ 5، اس افسانے سے کیا اخلاقی سبق حاصل ہوتا ہے؟ جواب، انسان معاشی عدم استحکام کے باعث جائز خواہشات کو بھی پورا نہیں کر پاتا۔ ایسے حالات میں انسان کو اپنی قوتوں کو مرتکز کر کے اچھے لائے عمل کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور انسان دوست نظام کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 87۔ سوال نمبر 2، سبق کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں۔ نمبر 1، دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی چار دیواری ہی میں محدود رہتی ہے۔ وضاحت، افسانہ نگار پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ ایک سرکاری عمارت ہے جو شہر سے 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور یہاں کے کلرک دن بھر فائلوں کے گتھوں میں سر کھپاتے رہتے ہیں اور اس قدر محویت کا شکار ہوتے ہیں کہ عمارت کے اندر ہی مقید رہتے ہیں اور باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ 2، دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ وضاحت، افسانہ نگار نے یہ جملہ جامع مسجد کے باہر لگنے والے سستے بازار کے بارے میں کہا کہ شام کے وقت مسجد کے آس پاس سستا مال بیچنے والے اپنی اپنی دکانیں سجا لیتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ خرید و فروخت کی غرض سے چلے آتے ہیں۔ 3، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، کیا جب اس کے دن پھر جائیں؟ وضاحت، افسانہ نگار شریف حسین کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کی بات کرتا ہے کہ جب سنگ مرمر کے اس ٹکڑے نے شریف حسین کے دل میں ایک نئے ولولے، جوش اور امنگ کو پیدا کر دیا اور وہ خیالوں میں گم رہ کر مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے لگا کہ شاید خالق کائنات مہربان ہو جائے اور ترقی کی منازل جلد طے ہو جائیں اور تنخواہ 40 روپے سے بڑھ کر
400 روپے ہو جائیں۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ وضاحت: افسانہ نگار نے اس جملے میں اس کیفیت کو بیان کیا کہ جب شریف حسین کو عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دی گئی جو چھٹی پر گیا تھا، ترقی کے اس احساس نے اس کے اندر ایک خاص قوت، چستی اور نہ تھکنے کا احساس پیدا کر دیا۔ جو کوئی شریف حسین سے کام کے سلسلے میں رہنمائی لیتا، شریف حسین دل و جان سے رہنمائی کرتا اور ترقی کا یہ احساس اسے اور توانا کر دیتا اور اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی۔ 5. ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وضاحت: افسانہ نگار نے شریف حسین کی کیفیت کے اس دور میں یہ جملہ کہا کہ جب وہ مایوس ہو چکا تھا اور اسے اس بات کا کامل یقین ہو گیا تھا کہ انسان اپنی محنت اور لگن سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا فیصلہ قدرت ہی کرتی ہے۔ انسان اگر زمین و آسمان کو ایک کر دے، جب تک اس ذات کا حکم نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 88۔ سوال نمبر 4، سبق کا خلاصہ گزشتہ صفحات پر، صفحہ نمبر 5۔ سوال نمبر 5، غلام عباس پر سوانح و تنقیدی نوٹ لکھیں۔ جواب: غلام عباس کا تعلق بنیادی طور پر ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی، پھر مختلف جرائد و رسائل میں قسمت آزمائی کرتے رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کو تعلقات عامہ میں نوکری مل گئی، بعد میں BBC لندن سے وابستہ ہو گئے۔ ابتدائی سے آپ کو اردو ادب سے شغف تھا اور کئی نامور نثر نگاروں کا مطالعہ ابتدائی دنوں میں کیا۔ غلام عباس نے بڑی پختگی اور مہارت سے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کیا۔ آپ کی تخلیقات میں کسی جگہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کی گرفت کمزور پڑ گئی ہو۔ آپ کا شمار جدید افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے افسانوں میں عام معاشرے میں ارد گرد گھومتے افراد کو موضوع بنایا اور ان کے مسائل کو شاندار انداز سے پیش کیا۔ کسی بھی افسانہ نگار کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح کے ماحول سے غافل نہ رہے۔ آپ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا وہ آپ کے گرد و نواح سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر وہ خوبی کی جس نے آپ کو دوسرے افسانہ نگاروں سے ممتاز کیا وہ یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ اور مشاہدہ بہت وسیع تھا۔ آپ نے جس شعبہ کے فرد پر قلم اٹھایا تو اس شعبہ سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی، اس کا اس قدر گہرا مطالعہ کیا کہ لباس، پوشاک اور جسمانی ڈیل ڈول کو جزیات کو ساتھ اس طرح پیش کیا کہ کردار بالکل آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے لگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اچھوتے انداز سے افسانوں کو ایک نیا رنگ دیا۔ انہوں نے معمولی موضوعات کو اس مہارت سے پیش کیا کہ وہ غیر معمولی بن گئے۔ ان کے قلم اور خیالات پر کبھی جذبات نے حکمرانی نہیں کی۔ ان کا قلم اور ذہن عقل کے تابع رہا ہے۔ صفحہ نمبر 79 یعنی 89۔ سبق کا نام ہے مائیں اور اس کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فرہنگ۔ الفاظ معنی: لفظ ہے تو تقار، معنی جھگڑا تکرار۔ متصل معنی پاس، نزدیک یا قریب۔ ملحقہ ساتھ ملا ہوا، پیوست یا جڑا ہوا۔ بے نکت سنانا معنی بے انتہا گالیاں دینا، بے شمار تانے دینا یا برا بھلا کہنا۔ دھب یا دھب سے بیٹھ گئیں معنی زور سے بیٹھ گئیں۔ جھیمپی یا جھمپنا معنی ندامت یا شرمندگی محسوس کرنا۔ زناٹے سے یعنی تیزی سے، سائیں سائیں کی آواز دیتا ہوا۔ چھان بودا خریدنے والے معنی کوڑا کباڑ، ردی خریدنے والا۔ چنگھاڑ یعنی ہاتھی یا شیر کا دھاڑنا، تیز اور گرجدار آواز نکالنا۔ سبحان اللہ معنی اللہ پاک ہے۔ ماشاء اللہ یعنی جو اللہ چاہے۔ تانا معنی طنز کرنا، آوازہ کسنا۔ چڑیل معنی ڈائن، لڑاکا عورت، مجازن بدصورت عورت۔ ہوں تو سو تو یعنی عزیز، رشتہ دار، قرابت دار۔ گھورنا معنی غور سے دیکھنا۔ خم ٹھونک کر معنی بے باک ہو کر مقابلہ کرنا، کسی کو مقابلے کے لیے بلانا۔ مس معنی چھونا یا ہاتھ لگانا۔ کولہے معنی پٹھا، آزار بند، باندھنے کی جگہ۔ صفحہ نمبر 90۔ وضاحت طلب جملے۔ نمبر 1، اکٹھے رکھے دو برتن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں۔ وضاحت: یہاں مراد یہ ہے کہ جب چند لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ان میں کبھی کبھی تکرار یا جھگڑا ہوتا ہے۔ 2، بچے کی طرح شرما کر پلٹنا۔ وضاحت: جب محلے کے ایک بزرگ نے راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کو کہا کہ اپنی بیگمات کو جھگڑا کرنے سے روکیں تو انہوں نے بزرگ کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا کہ اکٹھے رکھے دو برتن بھی آپس میں ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں، یہ تو جیتی جاگتی عورتیں ہیں۔ اس پر تمام محلے والے ایسے شرما کر پلٹ گئے جیسے بچے کوئی جواب دیے بغیر شرما جاتے ہیں۔ 3، سونے کی تلاش میں پہاڑ کھودنا۔ وضاحت: مطلب یہ ہے کہ انسان کی بے انتہا کوشش کے باوجود کوئی کام نہ ہو پانا۔ 4، مریض بے نمک مرچ کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ وضاحت:
جہاں مراد یہ ہے کہ محلے کی عورتوں کو بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کے روزانہ لڑنے کا منظر مجبوراً دیکھنا پڑتا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی بلڈ پریشر کے مریض کو نمک اور مرچ کے بغیر کھانا کھانا پڑتا ہے، جس میں ذائقہ نہیں ہوتا، صرف بھوک مٹانا مقصد ہوتا ہے۔ 5 چڑیلوں جیسے بال نوچتے دیکھوں۔ وضاحت: یہاں بیگم خواجہ کا یہ جملہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بیگم راجہ کو ایسے غم و غصے اور صدمے کی حالت میں دیکھنے کی خواہش مند ہے جیسے عموماً صدمے اور غم کی حالت میں خواتین اپنے بال نوچتی ہیں اور اس گریہ ازاری میں بہت بدصورت نظر آتی ہیں۔ صفحہ نمبر 91۔ خلاصہ سبق: اس مختصر افسانے مائع میں احمد ندیم قاسمی نے ہمارے معاشرے کی دیہاتی گھریلو خواتین کی منظر کشی کی ہے، جس میں بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کے روز کی جھگڑوں کا حال بیان کرتے ہوئے ایسے مقام پر افسانے کا اختتام کیا گیا ہے کہ بیگم راجہ کی گود میں بیگم خواجہ کا بیٹا ہے اور بیگم خواجہ کے پاس بیگم راجہ کا بیٹا ہے اور وہ انہیں پیار کرتی ہیں۔ مصنف یعنی افسانہ نگار کہتے ہیں کہ ان دو ماؤں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہوتی تھیں، یعنی کبھی ایک نے دیوار میں کیل ٹھونکی تو دوسرے کے گھر کا پلستر اکھڑ گیا اور جھگڑا شروع ہوا۔ اسی طرح کبھی ایک کے بچے کی گیند دوسری کے گھر میں بالٹی میں گری اور الزام ماں پر لگا کہ یہ ماں کی شرارت سے ایسا ہوا ہے، اور یوں اڑوس پڑوس کی خواتین کے ساتھ ساتھ مرد بھی جھگڑا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تاہم مصنف کے مطابق ان جھگڑوں میں کبھی بھی الزام تراشیاں نہیں ہوتی تھیں، بات صرف بد دعاؤں تک محدود رہتی، جبکہ جھگڑے کا آغاز عموماً بیگم خواجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ دونوں خواتین کے برعکس ان کے شوہروں کا تعلق انتہائی خوشگوار تھا، وہ دونوں ایک ساتھ سیر سپاٹے کے لیے جاتے رہتے اور کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو بلا چوں چراں مانگتے۔ چونکہ دونوں کی بیگمات ایک دوسرے کے شوہروں سے پردہ نہیں کرتی تھیں اور ان کا احترام بھی کرتی تھیں، اس لیے کوئی چیز مانگنے پر دوسرے کی بیوی فوراً چیز اٹھا کر دے دیتی تھی۔ غرض افسانے کے اختتام میں اب کی بار بیگم خواجہ کی طرف سے جھگڑے کا آغاز ہوا، کیونکہ بیگم راجہ کے بچے نے اس کے بیٹے کو پینسل کی نوک سے زخمی کر دیا تھا اور اس پر بیگم راجہ اپنے بچے کو 2-3 تھپڑ مارتی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بچوں کو پیار کرتی ہیں، پہلے دونوں روتی ہیں اور پھر کہے لگاتے ہوئے بے اختیار ہنستی ہیں۔